لکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے باتاں تمہارے لیے عطا یہ عرب جلا یہ کعجب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہے ہی خبر ہی نہیں جو رمز کھولی ازل کی یہاں تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فابن فابن میں دلہن سزا یہ مہن بے ایسے مینن یہ امر و امان تمہارے لیے کمال میاں جلال شیہاں جمال حسن میں تم ہو ایاں کی سارے جہاں میں روز پاکاں ذل عینہ سا تمہارے لیے یہ تور و کجا سپر تو کیا کہ عرش اولا بھی دوری راگا جہد سے بارا بھی سال میلا یہ رفت شان تمہارے لیے بپور صدا سما کے بدھا یہ صدرہ اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو ازاں تمہارے لیے یہ مرحمت کی کچھی متے نہ چھوڑی لاتے نہ اپنی گاتے کو سوری کرے اور ان سے بارے کو سورے جینا تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بانی یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تمہارے لیے پڑھو تمہارے لیے بولو تمہارے لیے کہو تمہارے لیے پڑھو تمہارے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان فیضان حضور غوث آدم حضرت قاری عاشق حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پورا مجمع بولے یا رسول اللہ سید امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مقبول عاشق رسول ہے ان کا لکھا ہوا 4 زبانوں میں کلام انشاءاللہ اس کو میں بھی پڑھوں گا اسی کے ساتھ آپ بولے یا رسول اللہ اعلی حضرت فرماتے لم یہت نظیر کفی نظر مثلہ تنشد پیدا جان جد راج کو تاج تو رہ سر سو ہے تجھ کو شہد سرا جان البحر علا والموج تک من بے کس طوفان ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مورے نیا پار لگا جان انفی اتشم بسکا کاتم اے گے سوئی پا اے عبر کرم برسن ہاری رم جم 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 جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم برسن ہاری رم جم جم دو بوند ادھر بھی گرا جان القلب شجوں والہم شجوں دل زاد چنا جہاں زید چن پتہ اپنی بھی پتہ میں کہہ سکا میرا کون ہے تیرے سوا جان الروح فدا کا فضل ہر یک شولت گر برزنیش کا مرتن من دن 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 سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جان بس خام یہ خام نباگ رضا بس خام یہ خام نباگ رضا نہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احمد ناطق تھا ناچا اس راہ پڑا جانا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے چند بدر شاہ شانی مت چمک دلاڈ نورانی کلی زلفت اک مستانی مکمور اک ان مدبری اس صورت نو میں جاناک جاناک کی جان جہاناک سچاک تیرا بدی میں شاناک جس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ہی پڑھئے سبحان اللہ 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 ما اجملک ما احسنک ما اکملک کت مہر علی کت تیری سنا کت مہر علی کت تیری سنا گستاخا کی کت جاڑیا اعلی حضرت فرماتے ہیں شباب چلے کہ باغی پھلے وہ پھولی کھلے کہ دن گو بلے ہوا کے تلے 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 سنا میں کھلے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین
زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا بنے دو جہان تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے ہم آگے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں ہاں اٹھے بھی وہاں چنا میں چمن چمنی میں سمن سمن میں پابندی میں دلہن سزاگے میں ایسے منل یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہان بنے دو جہان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کشمیری بھی ہیں بالکل تو جو کوشر تو سمجھن انشاءاللہ کوشر کلام تے پڑھو انشاءاللہ انہیں سری اگلڑ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کوشر زبان چھسا میٹ تسا لذت واجین زبان انشاءاللہ اگر نہ سمجھ دی کہ مگر اتمج چھس اثر من کلامن مز انشاءاللہ تہند روح گسن تاز انشاءاللہ سون انشاءاللہ دل گسن خوش انشاءاللہ سون دنیا تے گسے آباد سون آخرت تے گسے آباد انشاءاللہ جو ساتھ آپ بھی ثنا خان بن جائے نازنینا دل قرارا دل کو رو دیوان میو نازنینا دل قرارا دل کو رو دیوان میو تو اتنی بڑی میں اصلی محبت نازنینا دل قرارا دل کو رو دیوان میو دل کو رو نازنینا دل کا راجا دل کو رو دیوان میو چشم لو سب پیاری پیاری چشم لو سب پیاری پیاری بوزے میں افسان سے نازنینا دل قرارا دل کو رو دیوان میں نازنینا دل قرارا دل کو رو دیوان میں قد بالا کم فنزی چشم مازا کن لگئی قد بالا کم فنزل چشم مازا کن لگئی چشم مازا کن لگئی زاہلی زلیفن لوگ تن کیا ٹوٹ زو مستان میون آپ بھی پڑھے نازنینا دل قرارا دل کو رو دیوان میون نازنینا دل قرارا دل کو رو دیوان میون نعت خوانی ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے قرآن مقدس امسات تو پڑھیو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ سورش تعریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سبحان اللہ حضور علیہ السلام اس پنیس دورس من دون شخصن قتل ہٹ آرڈر کرمت یم سنو قتل کرت
کعب بن زہر اور ابن خطل بے شک بے شک یل کعب بن زہرس کنن تام یہ کت وز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دربار مز میں ہٹ آرڈر قتل میں ترائن وہ نبی سن صحابہ کہتی نبی سن یار ترائن میں کی بے شک البدایہ والنہایہ اسمن سے آمت باقی کتب احادیث من سے فرمان کعب ابن زہر یہ جھکیو وین دپن بہم وین معافی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی انہوں نے معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ نرم دل والے صحابی کون ہے سبحان تو کسی نے بولا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے کہا کہ اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب میں توبہ کرتا ہوں دپن امو تھو امس نقاب امسند روی تھوک چھپویت یونک تمی ویتی دربار رسول اسمز یسن ڈیرک از گسن کے یعنی یونک سنت تکیز امس شد رومت قتلک آرڈر وہ جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سندین صحابہ نندین دلن میں یوت محبت کہ یمون پنین مالین یمون پنین مامن وش جنگر مز کی تہند کلت رہی قطر تم کت وشن کعب ابن زہر فرمان جلی حضور علیہ السلام اس نشمہ آئی دپن ٹاٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنن دست مبارک کریو نیبر بچس یسن کلمہ پڑھن کعب ابن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمہ پڑھن نقاب تھا دپن ٹاٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچس سوئی میں سے قتلک آرڈر کریا ہو سبحان وہ سے چاہ آزتام تکلیفات نہ ہو وہ سے چاہ اضافات نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی سید صفدر حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر قاضی شکیل احمد مصباحی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن پت انعام تمو پر نات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ انشاءاللہ توئی تی پڑھو استمیلی انشاءاللہ یہ تی انعام تو تیتی انعام نازنینا دل قرارا دل کو رو دیوان میون دل کو رو دیوان میون چک مزامل ہم مداسر والکلم یاسین چھو نات لکھی کیا خان مشتاق چھوئی مدہ رحمان سون چھوئی مدہ رحمان سون السلام وعلیکم السلام بہت خوب ماشاءاللہ 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 آپ حضرات ممبر نور کی پاکیزہ رحل پر جماعت اہل سنت کی دو عظیم عبقری شخصیات کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں آپ حضرات دیدار کرتے رہے میری دائیں جانب اولاد غوث اعظم شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی سید صفدر حسین مصباحی صاحب قبلہ داماد اللہ العالی تشریف فرما ہے اور انہوں کے ہمراہ آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس کے مہمان ادیب پاسبار مسلک اعلیٰ حضرت نیر فلک خطابت حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی شکیل احمد صاحب قبلہ داماد اللہ العالی تشریف فرما ہے آپ حضرات علماء کرام کے ماتھے کی زیارت کرتے رہے اور اپنے تمام تر آنے والے مہمانان اعظام کا
استقبال کرتے رہے اور ایک بار پورا مجمع جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محب گرامی وقار شاعر اسلام مداح خیر الانام حضرت حافظ و قاری عاشق حسین صاحب کی زبانی سماعت فرمائی ہے۔ آپ نے یہاں دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ اور دارالعلوم گلشن مصطفیٰ کے پنڈال میں بیٹھ کر کے ماشاءاللہ شاعر اسلام نے آپ حضرات کو وادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کروا دی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت آواز میں آپ نے کلام الامام امام الکلام کلام اعلی حضرت کا وہ عظیم مقبول ترین کلام آپ حضرات نے سماعت کیا ہے۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلی حضرت کی وہ ذات مقدسہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ بے شک، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ذات کا تعارف بتایا ہے، بے شک، اور مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کا تعارف اعلی حضرت نے بتایا۔ بولے بے شک، سبحان اللہ۔ شاعری کیا ہے یہ اگر کسی کو سیکھنی ہے تو اعلی حضرت کی شاعری اٹھا کے پڑھ لے۔ بے شک، شاعر اور شاعری کیا ہے اور نعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا صحیح حق کیا ہے وہ آپ کلام اعلی حضرت اٹھا کے دیکھ لے۔ بولے سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ، وہ پرانا مدینہ منورہ کی تصویر اگر کسی کے سامنے ہو تو آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، وہاں دو کھجور کی ٹہنیاں روضہ رسول کی جانب جھکی ہوئی تھی، دو کھجور کی ٹہنیاں روضہ رسول کی جانب جھکی ہوئی تھی، ان کا جھکاؤ روضہ رسول کی جانب تھا۔ ایک پنجابی شاعر، اور شاعر وہ ہوتا ہے جو منظر دیکھ کے تخیل بیان کر دے۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو منظر دیکھ کے تخیل پیش کر دے، وہ پنجابی شاعر نے جب اس منظر کو دیکھا فوری طور پہ بولا، کھڑے ہیں دو درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرام کی توجہ کا خاص طالب ہوں، جن لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے وہ بولے سبحان اللہ، اور جنہیں سمجھ نہیں بھی آتا ہے وہ بھی بول دے سبحان اللہ، ضرور اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب پنجابی شاعر نے کہا کھڑے ہیں دو درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ کھڑے ہیں دو درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب وہاں بیٹھے تمام تر لوگوں نے بڑی داد و تحسین سے نوازا، کہا بڑے کمال کے شاعر ہیں اور بڑے کمال کے شعر کہے ہیں، بڑی داد و تحسین سے نوازا۔ لیکن جب یہی اس پنجابی شاعر کے پڑے ہوئے اشعار بریلی کے تاجدار اور امام الشاخ سنیوں کے عاشق امام اہل سنت امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بلاؤ اس شاعر کو، ارے اس کی مجال کیا ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو، میرے مصطفیٰ کے روزے اطہر کو ارے خیمہ لیلا قرار دے۔ اور جو لیلا کی کیا حیثیت ہے، لیلا کی کیا مجال ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ جب اس شاعر کو بلایا گیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے عرض کرنے لگا حضور آپ اصلاح فرما دیں۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں آپ پھر سے وہ اپنے شعر پڑھے، اس نے کہا ارے کھڑے ہیں دو درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ آپ کا مصرع درست ہے، لیکن دوسرا مصرع کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، کہا اس کو ہٹا دو اور یہاں پہ لکھو کھڑے ہیں دو درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے۔ ارے جو قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ
اللہ के सामने सुभान अल्लाह खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। ये मकाम है आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फादल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान का। आपने मुहिब ग्रामी हजरत कारी आशिक हुसैन साहब की ज़बानी आपने नाते सरकार समात फरमाई है। एक शायर गुजरे हैं, वो फरमाते हैं गुलशन दिखाई दे ना तो सेहरा दिखाई दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलशन दिखाई दे ना तो सेहरा दिखाई दे, या रब नजर उठे तो मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह। गुलशन दिखाई दे ना तो सेहरा दिखाई दे, या रब नजर उठे तो मदीना दिखाई दे। आंखों में खाके तैबा लगाए कर कोई, आंखों में गर खाके तैबा लगाए कोई, वो अंधा भी हो तो अर्शे मुअल्ला। सुभान अल्लाह। आंखों में गर खाके तैबा लगाए कोई, वो अंधा भी हो तो अर्शे मुअल्ला दिखाई दे, वो अंधा भी हो तो अर्शे मुअल्ला दिखाई दे। आइए हजरात, इसी माहौल में मैं आपको जमात अहले सुन्नत के एक अजीम शख्सियत हजरत मौलाना इजाज अहमद बल्खी साहब को आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से किया जाए। पूरा मजमा एक मर्तबा जी लगा कर बोल दे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।